تو لہذا یہ ہمیں یہ جو اتنی سفارش کی گئی ہے کہ ہر سال آپ منائیں حضرت علی سید الشہداء کو، تو اسی لیے ہے کہ امام حسین کے پیغام پر مسلسل غور ہوتا رہے کہ ان کی زندگی، ان کی شجاعت، ان کی جرأت، ان کی دلیری، ان کی غالب کرانا، یہ مسلسل ہماری نسل در نسل منتقل ہوتا رہے. تو یہ مقصد ہے نا. تو اگر یہ مقصد پورا نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ ثواب تو ہے اپنی جگہ پہ، لیکن وہ حقیقی چیز نہیں آ رہی. تو عزیزان گرامی، تو کیا ہوا؟ کہا کہ یہاں پر پہاڑی آپ سے ٹھہر رہے ہیں. ہمارے گریوں دیکھا بھاگے. جب بھاگے تو جیتی ہوئی جنگ آگے. خالد بن ولید پیچھے کھڑا تھا، وہ اسی تاک میں تھا کہ جو ہی یہ درہ خالی ہو. جب درہ خالی ہوا اس نے حملہ کیا. تو کیا ہوا کہ 70 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے. اب کچھ جب بھگدڑ بچی ہے تو لوگ بھاگے. جب بھاگے ہیں تو کچھ پہاڑیوں پہ چڑھے ہیں تو کہیں بھاگے. اچھا چلے بھاگ گئے تھے، بچی کمزوری ہے، جان بچاتے، چلو کچھ تھوڑا سا اس کو ترغیب دینا چاہیے. لیکن اگر پروپیگنڈا نہ شروع ہو تو پروپیگنڈا کیا شروع ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں اگر یہ بھی ہماری طرح میدان چھوڑ کے آ جاتے ماں قتل ہو تو یہ بھی قتل نہ ہو. تو یہ سوچ زیادہ خطرناک تھی. چلو بھاگ تو گئے ٹھیک ہے، لیکن کم از کم جو بیچارے میدان میں مارے گئے ہیں، وہ جو شہید ہو گئے ہیں، ان کو تو نہ خراب کرو. چلیے یہ نہیں اگر ہماری طرح بھاگ آتے تو بچ جاتے، ماں قتل ہو نہ قتل ہو. تو قرآن نے کہا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. جو قتل ہو گئے ہیں ان کو مردہ گمان نہ کرو، وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں. وہ اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں. تو یہ جواب ہے ان کے مقابلے میں جو میدان سے بھاگے تھے اور شہیدوں کے خلاف. ظاہر ہے اگر ایسی بات ہو اس کا مطلب ہے کہ ان کی جان ہے کہ اس کا مطلب وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے عقلمند ہیں، بھاگ آئے ہیں، اور نوزلہ وہ احمد ہیں جو وہاں کھڑے رہے میدان میں مارے گئے. تو قرآن نے ان کا منہ بند کرنے کے لیے کہا ہے کہ دیکھو وہ جو مارے گئے ہیں وہ تو زندہ ہیں. البتہ تمہیں موت تو ہونے جانی ہے، مرو گے تم، یا ایک گھر میں مر جاؤ یا کہیں اور مر جاؤ، مرنا تمہیں ہے ہی. جب مرو گے تو ہلاکت کی موت مرو گے، شہادت کی موت نہیں مرو گے. تو یہ ہے اس آیا کا شان نزول. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو جنگ میں نہ مارا جائے، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا. تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب جنگ میں جاتے تھے تو جنگ میں جا کر ثابت قدم رہنا اپنے اختیار میں ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار اختیاری کا ہے کہ جب اپنے اختیار میں جو بات ہے وہ کرے انسان، جو اپنے اختیار میں نہیں ہے تو اس کا. کیونکہ جب میدان میں گئے تو اپنے اختیار میں ہے کہ شہید ہو جائیں. کیونکہ اس وقت کہا کہ اگر ایک لہجہ بھی آپ نے یہ غفلت کی نا کہ کھڑے ہو گئے کہ تاکہ دشمن سے مار ہی لے، بس ہلاکت ہو گئی. اس لیے کہ جب تک سخت ہے دشمن پر حملہ کرو، یہ کہتا ہے اسلام. تو ذرا بھی، کیونکہ ایک صحابی تھا وہ گیا اور اس کو ضرب لگی، تو اس کے بعد لوگ پکڑنے گئے تو دیکھا کہ بچ گیا تھا وہ. تو اس نے تقریب پر ایسی کہیں کر سکا تو لوگ بڑے بھاگے ہیں جی وہ شہید ہو گیا، شہید ہو گیا، رسول پاک نے خوشی کر لی. کیا ہوا کہ جب قریب تکلیف ہوئی تو وہ اتنی تکلیف ہوئی تو اس نے خود ہی اپنی جان کاٹ دی. اگر خود ایسے کام ہو تو چاہے میدان جنگ میں بھی تو جائے یا وہاں کھڑا ہو جائے گا کوئی مجھے مار دے، تو یہ شہادت نہیں ہوتی، پھر ہلاکت ہو جاتی ہے. شہادت کا مطلب ہے کہ جب تک آپ نے ثابت قدم رہ سکتے ہیں، سکت ہے، دشمن پر حملہ کرتے رہے. تو اب جیسے کہ جنگ بدر میں پہلی جنگ ہوئی اسلام کی، اور اس میں مولا علی نے 36 آدمی مارے. 70 آدمیوں میں سے 34 آدمی باقی سارے مل کے مارے اور 36 آدمی صرف مولا علی نے مارے. اور قرآن یہ بھی کہتا ہم نے فرشتے بھی بھیجے. تو روایت میں 3000 فرشتہ بھی ہے. اب دیکھیں 3000 فرشتہ بھی آیا ہوا ہے اور باقی سارے خاندان لگا ہوا ہے. تو سب نے مل کے اور 34 مارے ہیں، مولا علی نے اکیلے نے 36 مارے.
تو اب کیا مولا علی کا رتبہ اس لیے کم ہو گیا کہ جنگ کو فتح کر کے آ گئے ہیں، اور حضرت حمزہ کا رتبہ اس لیے بڑھ گیا کہ وہ شہید ہو گئے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ دیکھو کہ کس ہستی نے اسلام کو زیادہ فائدہ پہنچایا ہے۔ وہ شہادت تو اپنے اختیار میں نہیں ہے، وہ ثابت قدم رہنا اپنے اختیار میں ہے کہ ثابت قدم رہو، اگر تمہارا وار چل گیا اور تم بچ کے آگے تو قاضی، لیکن اگر اس دشمن کا وار چل گیا تم مارے گئے تو شہید۔ تو یہ نہ شہادت اپنے اختیار میں ہے، نہ غازی ہونا اپنے اختیار میں، ثابت قدم رہنا اپنے اختیار میں۔ تو مولا علی جو ہے وہ تو ہمیشہ بڑھ بڑھ کے حملے کرتے تھے، ثابت قدم رہتے تھے۔ تو لہذا جس نے جنگ جیتی اس کا رتبہ بلند ہے۔ اچھا، جنگ احد میں کسی جنگ میں جس کی بات ہو رہی ہے، تو اب شاہ محدث سے دہلوی وہ لکھتے کہ جب میدان خالی ہو گیا تو بزرگوں نے نقل مکانی کر لی، یہاں سے چلے گئے تو سیدھے گئے، جتنے بھی محترم لفظ استعمال کرے یہاں سے چلے گئے تو سیدھے۔ اچھا، جب وہ چلے گئے، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ضربیں لگی ہوئی تھی، دانت مبارک شہید ہوئے تھے، تو حضرت ان کو ڈھونڈ رہے تھے۔ تو شاہ عبداللہ محدث دہلوی مدارج النبوت میں کہتے ہیں کہ حضرت علی نے رسول پاک کے گھڑے میں ڈھونڈا، اور ذرا نفسیات دیکھی، کیونکہ جو جماعت کا کردار ہے، جو جماعت چھوڑ کے بھاگ گئی ہے، تو رسول پاک کو ظاہر ہے صورت تو ہوگا۔ اب جب علی کو دیکھا تو کہا کہ تم بھی کیوں نہیں بھاگ گئے؟ تو اب جو مزاج شناس رسول تھا اس نے کیا فرمایا؟ کہا اکفر بعد الایمان، کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ اب دیکھیں، یہ فکر کہنے سے کہ رسول کے چہرے پر مسرت آ گئی، رسول کا مزاج تبدیل ہو گیا، اور رسول کا خاموش رہنا اس بات پر دلالت ہے کہ آج کا یہ قرار اور فرار یہ ایمان و کفر کی منظر ہو گئی۔ تو اب حضرت علی نے اس جنگ میں بڑھ بڑھ کے حملے کیے ہیں، تو یہ ایک دفعہ مسلمان شکست کھا رہے، تو حضرت علی نے دوبارہ پھر اس جنگ کو سنبھالا دی ہے۔ تو اب جو حضرت علی اس جنگ کو سر کر کے آ رہے ہیں، چلو 70 شہید ہو گئے ہیں، لیکن مولا علی کا صرف قصور یہ ہے کہ چونکہ شہید نہیں ہوئے، مسلمانوں کو فتح دے دی، تو اس کا مطلب ان کا رتبہ کم ہو گیا، یہ تو نہیں ہے۔ تو یہ نہیں ہے اس آیا مجیدہ میں کہ کلمہ حسر ایک بس جو قتل ہو گئے میدان میں بس وہی زندہ ہیں اور ان کے علاوہ نہیں، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی شہیدوں کو تو قرآن کہتا ہے زندہ ہے، لہٰذا کیونکہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں لا 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 صرف یہ مردہ ہے، تو دعائیں مانگے یا رسول پاک کی ذریع مبارک کو چومے، تو یہ کہتے ہیں یعنی وہ زندگی رسول کی قائل نہیں، شہیدوں کو کیونکہ قرآن نے کہا کہ زندہ ہے اس کو مانتے ہیں، لیکن رسول تو یہی تو کہتا ہوں کہ اگر رسول کی ایک تعلیم پر عمل کرنے والا انسان وہ زندہ جاوید ہو جائے اور جس کے در سے یہ زندگی جاوید کی بھی بٹ رہی ہو وہ زندہ جاوید نہ ہو، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے۔ سوال پڑھنے والا ہوں، تو جنگ بدر ہو، یہ جنگ احد ہو، یہ جنگ خندق ہو، تو رات کو آپ نے جنگ خندق مولانا صاحب سے بڑے بہترین انداز میں آپ نے اس کو سماعت کروایا، انہوں نے بیشتر اس کو تاریخی روشنی بیان کیا ہے۔ میں قرآن مجید ساتھ لے آیا، میں قرآن مجید سے اس جنگ کو پیش کروں گا، اس لیے کہ قرآن مجید کیا کہتے ہیں اس جنگ کے متعلق، اس لیے کہ بعد ہمارے اہل سنت برادر بھی ہوتے ہیں، خواتین میں بھی ہماری محترم خواتین ہوتی ہیں ایسی، تو قرآن مجید اس جنگ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تو یہ جنگ جو ہے جنگ خندق جس کو کہتے ہیں، خندق کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس جنگ میں خندق کھود دی گئی، اس لیے اس کو کہتے ہیں جنگ خندق۔ اس کا نام ہے جنگ احزاب۔ احزاب کیوں کہتے ہیں؟ احزاب ہے حزب کی جمع، حزب کے معنی ہے پارٹی، کیونکہ اس جنگ میں دشمنوں کی ساری پارٹی